بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے دوا تجویز کرنے کے بارے میں کہ کس طرح دوا تجویز کرنی ہے، کس مرض میں کون سی دوا دینی ہے۔ تو دواؤں کے کچھ نام ہیں، محرک ہے، شدید ہے، ملین ہے، مسہل ہے، مقوی ہے، اکسیر ہے، تریاق ہے، لبوب ہے، عطری پھل ہے، اور کافی سارے نام ہیں۔ انشاءاللہ سب کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ چند کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں تمام کے بارے میں بات کی جائے گی، باقیوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے محرک ہے۔ محرک کہتے ہیں ایسی دوا کو جو کسی عضو میں جس میں سکون پیدا ہو چکا ہے اس میں تحریک پیدا کر دے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر عضو اپنا فعل اس وقت انجام دے گا جب اس کے مطابق اغذیہ و ادویہ دی جائیں گی۔ جیسے اگر اغذیہ ادویہ دی جائے اعصاب کو تیز کرنے کی، اعصابی اغذیہ دوا دی جائے تو اس سے دماغ و اعصاب تیز ہوں گے۔ اگر عضلاتی اغذیہ ادویہ دیا جائے تو اس سے قلب و عضلات تیز ہوں گے، اور اسی طرح اگر غدد محرکات دیا جائیں تو اس سے جگر و غدد تحریک ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے شدید۔ شدید کہتے ہیں ایسی دوا کو جو محرک سے قدر تیز ہو۔ محرک کو تھوڑی حرکت دیتی ہے، اور شدید کہتے ہیں جو اس سے تھوڑی زیادہ حرکت دے۔ تیسرے نمبر پر ہے ملین۔ ملین کہتے ہیں ایسی دوا کو جو فضلات کو خارج کرنے کی طاقت رکھے۔ چوتھے نمبر پر ہے مسہل۔ مسہل کہتے ہیں ایسی دوا کو جس میں قوت زیادہ ہو۔ مسہل کو قانون مفرد اعضاء میں بطور خاص دوا کہا گیا ہے، اس معنی کر کہ اس کو کم زیادہ کر کے محرک، شدید اور مقویات تک استعمال کر سکتے ہیں، اتنی فائدہ مند دوا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے مقوی۔ مقوی سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو کسی عضو میں خون کو آہستہ آہستہ جذب کرانا شروع کر دیں۔ ان میں اغذیہ، ادویہ اور زہر تک شامل ہوتے ہیں۔ اغذیہ میں گوشت ہے، ادویہ میں فولاد ہے، اور زہر۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر عضو کی مقوی غذا اس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے اکسیر۔ اکسیر کہتے ہیں ایسی دوا کو جس کا اثر دائمی ہو اور اس کا مزاج جاذب ہو اور برقی اثر ہو، یعنی تیزی سے اثر کرنے والی ہو، اس کو اکسیر کہتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہے تریاق۔ تریاق کہتے ہیں ایسی دوا کو جو کسی بھی زہر کو ختم کرنے کا اثر رکھتی ہو، ایک نئی صورت مزاج زہر کو ختم کر کے ایک نئی صورت پیدا کر دے، ایک نیا مزاج پیدا کر دے۔ تریاق قسم کی ادویہ اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب کسی فعل کو مشینی طور پر موت واقع ہونے کا خطرہ ہو، جیسے ہیضہ ہے، نمونیا ہے، اور خونی قے وغیرہ میں تریاق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فوراً ہیضہ ختم ہو جاتا ہے، نمونیا ختم ہو جاتا ہے، اور خونی قے ایک دم رک جاتی ہیں۔ یہ تھی 7 بنیادی چیزیں جن کا درجہ بہ درجہ دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو مزاج کے مطابق، مزاج یعنی بیماری کے مطابق، بیماری زیادہ ہے یا کم ہے، اسی اعتبار سے دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر بیماری چھوٹی ہے تو محرک شدید دی جاتی ہے، اگر بیماری بڑی ہے تو اسے تریاق اکسیر دی جاتی ہے۔ یہی قانون مفرد اعضاء کا علاج ہے، طریقہ علاج ہے، اسی کے اعتبار سے دوا دی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس سے آگے لبوب وغیرہ ہے،
فطری پھل وغیرہ ہے ان کے بارے میں بات کی جائے گی، جوارش ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔